اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ پھر واٹس ایپ گروپ فیضان ختم نبوت کی جانب سے ڈاکٹر محمد یحییٰ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو جو بات بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک مولوی کے ان مولوی صاحب کے چیلنج کے متعلق، جن کا نام ہے مولوی غلام نبی نوری۔ جی تو ناظرین، یہ ہے وہ پوسٹ جو کہ مولوی صاحب نے، یہ غلام نبی نوری صاحب نے اپنے جو ہے فیس بک گروپ قادیانی مناظرہ میں لگائی ہے، اور ہمیں انہوں نے ایک ہلکا سا بس آڈیو بھیجی تھی مریل سی۔ آپ کو ان کی آڈیو سناتا ہوں۔ جی السلام علیکم یحییٰ صاحب، جناب محترم، عرصہ ہی ہو گیا آپ بات کرنے سے گئے، تشریف لائیں جناب فیس بک کے اوپر۔ آپ کے لیے ایک چیلنج چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں تو جواب ضرور دیجیے گا، فیس بک پہ دیجیے گا، واٹس ایپ پہ میں بھی کم آن لائن ہوں، فیس بک پہ ٹائم دے رہا ہوں۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں، اس نوری صاحب نے نام مجھے یہاں پہ بتایا ہے کہ فیس بک کے کس گروپ میں ان کی یہ یعنی کہ نا جس طرح کہ اللہ معاف کرے جان نکلی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہ چل جائے کہاں پہ ہے۔ یہ مجھے پھر خود جب ان کا یہ ہوا ہے تو پھر مجھے خود یہ کہہ لیں کہ یہ ڈھونڈنا پڑا ہے کہ جناب یہ چیلنج فیس بک کے کس جگہ پہ یہ مولوی صاحب نے مجھے دیا ہوا ہے۔ ان کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے بتا دیتے کہ فیس بک کے کس گروپ میں انہوں نے یہ چیلنج چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا صرف ایک مطلب گروپ تو نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہی ہوں گے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان کے گروپ کتنے ہیں، نام ہی لے دیتے۔ لیکن بہرحال ان کا یہ چیلنج جو ہے انہوں نے دیا، جو کہ الحمدللہ میں بڑی خوشی سے ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب نوری صاحب، مجھے آپ کا یہ چیلنج منظور ہے، لیکن اس چیلنج کے اندر جو آپ نے جان بوجھ کے چلاکیاں لگائی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہم بات بالکل کریں گے حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق ہی بات کریں گے، لیکن صرف انہی موضوع کے اوپر بات کیوں کرنی ہے آپ نے جناب؟ ہم ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے جو کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق آپ نے لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ مثلا ہم اس موضوع کے اوپر بات شروع کریں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء کے اندر واقع ہوئی تھی۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات وبائی ہیضہ سے ہوئی تھی۔ پھر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کا تعلق مولوی ثناء اللہ امرتسری کی اس موبائلہ کے ساتھ ہے یا نہیں، جو کہ حضرت مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ کو دیا تھا، اور جو کہ مولوی ثناء اللہ نے اپریل 1907 میں قبول نہیں کیا تھا۔ تو اسی طرح کے وہ کوئی 6-7 ٹاپک بن جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، وہ ٹاپک ہم آپس میں پہلے سے طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال آپ کے لیے یہ خوشخبری کہ خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ کو آپ کا یہ چیلنج بدل و جان قبول ہے۔ آئیے موضوعات طے کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ان موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے جناب نوری صاحب بڑی خوشی کے ساتھ خاکسار آپ کا چیلنج قبول کرتا ہے۔ اور جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے نوری صاحب نے مجھے تو نہیں بتایا، لیکن یہ ان کی 2 نمبریاں دیکھیں، اپنی عزتیں بچاتے پھرتے ہیں یہ لوگ، کہ انہوں نے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ جب بنانے لگا ہوں تو میں جا کے ان کے گیا ہوں فیس بک گروپ میں، تو یہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم اگنور کرتے ہوئے، ان کی جو شیطانی حرکات ہیں ان کو اگنور کرتے ہوئے اس گروپ کی میں آپ کو ایک پوسٹ ان کی دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ ان مولوی صاحب نے اس کے اگلے دن ہی لگائی، اور مجھے تو انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا پوری طرح سے۔ اور یہ جناب یہ دیکھیں ہیں، عزتیں بنواتے ہیں لوگوں سے، شرم نہیں آتی کہ جناب یہ مجھے انہوں نے پوری طرح بتایا ہی نہیں، اور 24 گھنٹے بعد یہ جناب انہوں نے یہ بات لگا دی۔ حالانکہ یہ جب انہوں نے یہ 24 گھنٹے کی بات کی ہے تو کے بعد یہ جب پوسٹ لگائی ہے کہ جناب آپ پتہ نہیں کیا، میں رضا شاہ پر تہمتوں کا انبار لگا رہا ہوں، میں نے
کیا تہمتیں لگانی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قسمت میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا ہی لکھا ہوا ہے ان کی قسمت میں. یہ دیکھیں ناظرین، انہوں نے یہ سیٹرڈے کو یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور جناب میں نے ان کو اسی دن کہہ دیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں کروں گا، یہی اس کا مطلب ہے نا. اور یہ جناب سنڈے کو انہوں نے یہ صبح یہ بھیجا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا میرے ساتھ یا میں نے کوئی بات نہیں کی، تو اس کے باوجود یہ انہوں نے اگلے دن اپنے جناب یہاں پہ پوسٹ بنا دی نمبر بنانے کے لیے. لیکن بہرحال میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جناب غلام نبی نوری صاحب خاک سار ڈاکٹر محمد یحییٰ کو یہ قبول ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق مناظرہ کرے. ہاں، جو موضوعات ہیں وہ آپ نے 2 نمبری کی ہیں ان پوسٹوں میں. ہم موضوعات کو پہلے پورے طریقے سے الحمدللہ طے کریں گے، ریکارڈ کریں گے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ موضوعات میں بھی بولتے بڑے بڑھ کر کے بولتے ہیں، لیکن موضوع کے اوپر آپ کو موت پڑ جاتی ہے جب انہی باتوں کے اوپر جن کے اوپر جو آپ نے فیس بک، اپنے سارے سوشل نیٹ ورک کو، اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے. لیکن انہی موضوعات کو جب ہم کہیں کہ آئے جی ڈسکس کر لیں تو آپ لوگوں کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. آئیے، میں آپ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو میں فیس بک پہ بھی ایڈ کروں گا اور آپ کے پرسنل باکس میں بھی بھیجوں گا. میں آپ کی طرح نہیں ہوں، پوری طرح میں آپ کو آپ کے پرسنل باکس میں بھیجوں گا. آئیے میرے ساتھ موضوع طے کریں، وقت طے کریں، تاریخ طے کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا آپس میں مناظرہ ہوگا یہ واٹس ایپ میں ہی ہوگا. ہم انشاءاللہ گروپ کا تعین بھی کر لیں گے کہ کس گروپ میں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کا کوئی مناظرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ یہی مولوی ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا تھا پہلے کہ جناب میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پھر جب میں نے ان کو ایڈ کیا، میں آپ کو یہ پوری وضاحت بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں جو کہ میں نے ان کے استاد مبشر شاہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کے بارے میں بنائی تھی، کہ جناب یہ غلام نبی نوری صاحب نے مجھے جناب فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں حضرت مرزا صاحب کی وفات کے ٹاپک پہ. اس سے اگلے دن جب میں نے ان کو ایڈ کیا فیضان ختم نبوت میں تو یہ بدتمیزیاں کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ گئے تھے. ایک اور حقیقت جو کہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ غلام نبی نوری صاحب نے یہ صرف پبلک سٹنٹ کے لیے اور صرف ذاتی طور پہ انہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے یہ ایک سٹنٹ کھڑا کیا کہ مجھے جناب چیلنج کا انہوں نے پیغام آدھا چھپا کے آدھا بتا کے دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو 20 مئی کو جب میرا مبشر شاہ کے ساتھ اور سائر کالوں کے ساتھ اسی ٹاپک پہ مناظرہ ہو چکا تھا، دونوں شکست کھا چکے تھے، تو میں نے ایک آڈیو ان چاروں کے ذریعے کے ان چاروں حضرات کے نام بھیجی تھی، جس کا کہ جواب ان نوری صاحب نے صرف یہ اسمائلی ایموجی دیا تھا اس سے اگلے دن، اور ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی. آئیے میں آپ کو وہ آڈیو سنواتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مبشر شاہ صاحب، نوری صاحب، شمس الدین، عامر نذیر، آپ سب کے لیے میرا بڑا پیار بھرا میسج یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ لوگ آپس میں ایک اپنا نمائندہ سلیکٹ کر لیں اور پھر مجھے پرائیویٹ طور پہ میسج کر دیں کہ آپ کا مشترکہ نمائندہ کون ہے. اس کے ساتھ میں پھر بحث کر لوں گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہو. تو میں آپ سب کو آج میں یہ دعوت دے رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو آ کے مجھے میرے ساتھ اس ٹاپک پہ مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بحث کر لو، ورنہ ایسی خواہ کی بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے جو ہیں چولہے پر پانی میں ڈوب مرو. جزاک اللہ. جی جناب، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والی بات تھی، ان کے اوپر سادگائی تھی، کیونکہ یہ انہوں نے صرف جیسا کہ میں نے کہا اسمائلی یہ ایموجی بھیجی تھی مجھے. اس کے بعد میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے، میں غلط ہوں، کہ جب میں نے ویڈیو بنائی ہے مبشر شاہ کے بارے میں تو
تو میں نے بات خوب کھول دی تھی کہ نوری صاحب جو تھے انہوں نے مجھے فون تو کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ دوڑ گئے اس گروپ سے، تو شاید اس وجہ سے نوری صاحب اب عزتیں بچاتے پھر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنا تاثر جو ہے وہ جو خراب ہوا امیج اس کو بچانے کی خاطر، ظاہر ہے چندے بھی لینے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں اب یہ مناظرہ کرتے ہیں یا بہانہ بازی کرتے ہیں۔ اور ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو خاکسار اسی مناسبت سے بتاتا چلے کہ اس مولوی کے استاد مبشر شاہ کے ساتھ جو میرا مناظرہ ہوا تھا، مبشر شاہ نے 4 جو ہیں ویڈیوز کی بنائی ہیں، اس میں سے صرف 2 کے قریب جو ویڈیو ہیں جس میں وہ اصل موضوع کو اس نے ڈسکس کیا ہے، جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی تھی باتیں وہ ڈالی ہیں، باقی سب اوٹ پٹانگ باتیں اس نے ایڈ کی ہیں جان بوجھ کر 4 ویڈیو بنانے کے لیے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے پورا مناظرہ آپ لوگوں کو سنوایا ہی نہیں، جو کہ اس مولوی کی شکست کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پورا مناظرہ اگر سنائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس مولوی نے آدھے سے کم مناظرہ آپ لوگوں کو سنوایا ہے، اور جو آخر پہ بے شمار میں نے حوالہ جات دیے، جو کہ انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں دکھلاؤں گا آپ کو، وہ یہ مولوی صاحب کھا گئے ہیں، کیونکہ وہ حوالہ جات ان کو پکا جھوٹا ثابت کرتے تھے۔ بہرحال یہ اس مناظرہ کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نوری صاحب بھی انہی کے شاگرد ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے استاد کو جا کے کچھ غیرت دلائیں، کچھ شرم دلائیں کہ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو استاد جی، استاد محترم لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو، پوری بات کرو، ساری کی ساری آڈیو سناؤ۔ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ساری آڈیو تم سنواتے ہو لوگوں کو، پھر ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ جو تمہارا مناظرہ ہوا تھا اس میں سے تقریباً آدھی آڈیو جو آخر پہ تھیں وہ تم کیوں کھا گئے ہو؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم ملاؤں کو مگر نہیں آتی۔ جی جناب نوری صاحب، آخر میں ایک اور درخواست کہ قرآن پاک پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے تو آپ کو کم از کم میرے نام کے سپیلنگ تو آ جاتے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں ناظرین، یہ مولوی بڑے بنتے ہیں، ان کو تو نبی کا نام ہے، یہ ایک نبی کا نام ہے یحییٰ، اور یہ ان کو لکھنا نہیں آتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مجھے امید ہے کہ اب مولوی صاحب دوڑیں گے نہیں اور مناظرہ کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ خاکسار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔